سلام کرنا کن جگہوں پر منع کیا گیا ہے؟ وہ 5 جگہیں ہیں۔ 5 جگہوں پر اگر انسان بیٹھا ہو تو وہاں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی آنے والا آئے تو اس جگہ پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ سامنے والا شخص جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تسبیحات پڑھ رہا ہے اور وظائف پڑھ رہا ہے تو اس جگہ پر بھی دوسرے آنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ سلام نہ کرے، وہ اپنے ذکر اذکار کے اندر مشغول ہے۔ پھر تیسری جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے، گویا کہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا ہے، 1 بجے وہ پہنچ چکا ہے، 1:15 بجے نماز ہونی ہے، تو وہ نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے، تو اس وقت بھی نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کر بھی مسجد میں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ نماز کی انتظار بھی گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان تینوں جگہوں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، یا تو پھر تسبیحات پڑھی جا رہی ہوں، یا تو پھر وہ نماز کی انتظار میں آدمی بیٹھے ہوں، یا کچھ ذکر اذکار کر رہے ہوں، ان تینوں جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی شخص سلام کرے بھی تو آگے والے آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے یا نہ دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو بعض والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آدمی بیٹھا تھا، میں نے سلام کیا، یہ اتنا متکبر ہے کہ اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو بھائی جان، ان 3 جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، جیسے نماز ختم ہو جائے تو پھر امام کو لوگ مل رہے ہوتے ہیں، اس وقت سلام کرنا، ملنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن جب نماز کی انتظار کی جا رہی ہو اس وقت سلام کرنے سے گریز کیا کریں۔ اور پھر چوتھا مقام یہ ہے کہ جہاں تدریس ہو رہی ہو، جہاں کوئی معلم جو ہے سامنے والے بچوں کو پڑھا رہا ہو، اس وقت بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، سامنے والا آدمی آئے گا، وہ سلام کرے گا، لوگوں کی اور بچوں کی بھی توجہ اس کی طرف ہوگی کہ کون آ رہا ہے، کس نے سلام کیا ہے، اور جو آدمی پڑھا رہا ہے ظاہری بات ہے اس کے پڑھانے کے اندر بھی جو پڑھا رہا ہے ظاہری بات ہے وہ شرعی مسئلہ ڈسکس کر رہا ہو، شاید کہ اس میں بھی کوئی رد و بدل ہو جائے، تو اس مقام پر بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 5ویں جگہ کہ جب اذان ہو رہی ہو یا اقامت پڑھی جا رہی ہو یا جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہو یا عیدین کا خطبہ دیا جا رہا ہو، ان تمام جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ان جگہوں پر ضروری ہے کہ انسان خطبہ خاموشی سے سنے، اذان خاموشی سے سنے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ خاموشی سے سنیں، اس وقت سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جگہ پر سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔